هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ انشاءاللہ آج بھی اہم سوال کا جواب حاصل کریں گے اس پروگرام میں، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کن باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے آئیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ شو پر استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہم لوگ اکثر اپنی زندگی میں پریشان رہتے ہیں، خاص کر دولت کو لے کر، ذخیرہ کرنے کو لے کر۔ اکثر آپ سے بھی لوگ سوال کرتے ہوں گے مولانا صاحب کوئی دعا بتائیے، کچھ طریقہ بتائیے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب آج آپ قرآن مجید کی روشنی میں دیں، کیونکہ اس سے پہلے کے لوگ بھی دولت جمع کرتے تھے، آج کے لوگ بھی جمع کرتے ہیں، اور آنے والے دن میں بھی ہم لوگ سبھی لوگ دولت جمع کریں گے۔ قرآن مجید نے کس چیز پر زور دیا ہے کہ انسان کو یہ چیز جمع کرنا چاہیے؟ ٹھیک، جمع کرنا ایک اور چیز ہے، جی، حاصل کرنا ایک اور چیز ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ آپ دولت کما رہے ہیں تاکہ اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پر صرف کر سکیں، خرچ کر سکیں، اوکے، ان کو آرام دے سکیں، بالکل، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایک یہ کہ قارون کی طرح آپ خزانہ بنانا چاہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کل کو دنیا ختم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن جو ہے مال و دولت کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنا عمل صالح کو کہتا ہے۔ والباقیات الصالحات خیر، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے نیک اعمال ہیں نا، یہ بہتر ہیں، تو اس کو جمع کرو، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نیکیوں کو جمع کرو، اچھے کام کو اکٹھا کرو۔ یہ مال بھی اس لیے کماؤ تاکہ غریبوں میں تم بانٹ سکو، تو وہ بھی اچھی چیز ہے۔ وفی اموالہم حق معلوم، قرآن کہتا ہے وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہے، کس کا؟ سائل کا بھی، محروم کا بھی۔ اچھا، جو دولت ہمیں دیا ہے وہ ہماری صرف نہیں ہے، اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے نا، یہ کہ وفی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں حق ہے، کس کا؟ دو لوگوں کا، ایک سائل کا اور ایک محروم کا۔ یہ دو الگ الگ کیوں کہے، سائل اور محروم؟ دیکھیے، غریب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک غریب وہ ہے جس کو ضرورت ہے اور وہ آ کے آپ سے سوال کر لیتا، سائل ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو عزت کی بنیاد پر، قرآن ہی کہتا ہے کہ لوگ ان کے جو ہے وہ عفت کی بنیاد پر مالدار سمجھتے ہیں۔ یحسبہم الاغنیاء من التعفف، وہ کسی سے نہیں جاتے، وہ فاقہ کر لیں گے، خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، تو اب وہ نہیں نکلیں گے۔ یہ غنی مالداروں لوگوں کو ایک فرض ہے کہ جا کے ان کو تلاش کر کے ان تک پہنچائیں۔ اسی لیے قرآن نے الگ الگ کہا ہے، وفی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں حق ہے، کس کا؟ دو لوگ، للسائل، جو مانگ لیتا ہے اس کو تو دیجئے آپ، لیکن اسی پر قانے نہ رہیے، والمحروم، ایک وہ ہے جو ضرورت مند ہے مگر ہاتھ نہیں پھیلاتا، آپ ڈھونڈ کے اس کے پاس جائیے۔ اوکے، تو یہ ڈھونڈنے کے سلسلے میں مطلب کیا ہے؟ اب دوسری بات یہ آپ کے کہ وہ مال میں اضافہ کیسے، پچھلے اس میں ایپیسوڈ میں آ چکا ہے، سورہ مبارکہ نوح میں ایک طریقہ مال میں، جو محنت تو اپنی جگہ پر ہے، کوشش اپنی جگہ کے اوپر ہے، کہتے ہیں کہ یہ محنت کی اہمیت اتنی ہے کہ القاد لعیال کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ تو وہ تو محنت ہونی چاہیے، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ جو جناب نوح نے طریقہ بتایا ہے، اس سے پہلے والے پروگرام میں بھی اشارہ ہلکا سے ہوا تھا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے اللہ سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ استغفار کا نتیجہ کیا ہے؟ یمددکم باموال وبنین، وہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، وہ تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ لہٰذا اب اگر کوئی پوچھے صاحب کیا کریں،
کیا کام کر سکتے اولاد کے لیے کثرت سے استغفار پڑھیے, مصلحت ہے وہ دے گا. کیا کرے مال میں, کہ کثرت سے استغفار پڑھیے. تو یہ استغفار قرآن کی روح سے اضافہ مال میں بھی معاون ہے, اولاد کے وجود کے لیے بھی معاون ہے, اور جو قرآن کہتا مگر پھر بھی یہ کوئی چیز نہیں ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. پھر قرآن نے کنڈا, یہ مال اور اولاد جو بھی ہے یہ کیا ہے, زینت الحیات, یہ سب دنیا کی زینتیں ہیں. مین کیا ہے, والباقیات الصالحات خیر, جو رہ جانے والا ہے وہ بڑھیا ہے. رہ جانے والا کیا ہے, وہ آپ کے اعمال ہیں. مال تو رہنے والا نہیں. ہاں یہ مال جو غریبوں پہ خرچ کیا گیا ہے یہ بچ جائے گا, یہ بچ جائے گا. اوکے, وہ آپ کا مال ذخیرہ ہو جائے گا. اوکے. تو یہ کہاں سے بات آ گئی کہ دولت مند افراد کو ہی زکوٰۃ نکالنا چاہیے, یا مطلب ان کے پاس ہے تب نہیں. سوال یہ ہے کہ دولت مند کے پاس, مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ جن کے پاس دولت اتنی ہے. ایک عربی مقولہ ہے, فاقد شے معطی شے نہیں ہو سکتا. آپ کے گونگے سے کہیے کہ صاحب تم تلاوت کرو, تو جب بول نہیں پاتا تو کہاں سے تلاوت کرے گا. آپ اسی سے تو کہیے تلاوت کرو جس کی آواز بڑھیا ہوگی, تو آپ اسی سے تو کہیں گے زکوٰۃ نکالو جس کے پاس ہوگا. فقیر سے کیسے کہیں گے تم زکوٰۃ نکالو, فقیر کو تو لینا ہے. تو دولت مند افراد کی ایک ذمہ داری ہے, بلکہ یہ اللہ کا دولت مند افراد کی ذمہ داری اتنی سخت ہے کہ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ ان للہ عبادا, اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں یخصہم بالنعم, جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے. کیوں مخصوص کرتا ہے, لمنافع العباد, تاکہ تمہارے ذریعے سے اس کے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچے. اگر آپ کے ذریعے سے دوسرے بندوں کو فائدہ پہنچتا ہے تب تو وہ نعمت رہے گی, ورنہ اللہ تم سے وہ نعمت لے کر کے دوسرے کے حوالے کر دے گا. اچھا, یہ پاسبلٹی ہے, یہ ہے, یہ موجود ہے, روایت موجود ہے. چلیے 1 منٹ بچا ہے, میں ایک سوال اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دولت کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ذخیرہ ہو, بہت خزانہ ہو, بہت گولڈ ہو, بہت پیسہ ہو, تو اس میں کیا کچھ مطلب ہے کنڈیشن کہ کروڑوں روپے والے ہی مدد کرے یا کم جن کی آمدنی ہے جس کی جتنی اوقات ہے. ہاں, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کنڈیشن. نہیں, لوگ بولتے ہیں نا اللہ نے اتنا دیا نہیں تو مدد کیسے کرے, یہ سوال اللہ نے 5 روپے, ایسے لوگ آپ کو ملیں گے تاریخ میں کہ معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ دنیا کہہ لے مگر شیعہ نہیں کہہ سکتا یہ بات. کیوں, پوچھئے کیوں, ریزن. جناب فاطمہ زہرا بستر علالت پر ہیں. امیر المومنین نے پوچھا کہ کوئی خواہش ہو کھانے کی تو بتائیے, فرمایا نہیں. کیوں, کہا میرے بابا نے منع کیا, فرمائش مت. کہا میں کہتا ہوں کہیے. جناب فاطمہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, دیکھیے انار مل جاتا ہے. گئے, تلاش کیا, معلوم مارکیٹ سے آؤٹ ہے. ایک شمعون کے یہاں ملا, ایک انار لے کے آئے. ایک انار ہے نا, اور اپنے گھر میں بیمار موجود ہے. ایک آدمی راستے میں بیمار مل گیا, بیٹھ گئے. کیا بات ہے, صاحب یوں آیا تھا, کوئی کھانے وانے کی خواہش ہو تو بولو. وہ فقیر کہہ دیتا ہے مسافر کہ صاحب اگر انار مل جاتا. علی کے پاس تو صرف ایک انار ہے نا, اب کیا کریں گے. مولا کائنات نے کہا ہے تو میرے پاس, بیمار کے لیے لایا تھا, ایک کام کرو آدھا تم لے لو آدھا میں لے جاتا ہوں. جی سبحان اللہ. آدھا کھا لیا. یہ ہے پھر وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ صاحب بڑا, آدھا وہ بھی مل جائے گا. مولانا نے کہا یہ بھی لے لو. اب اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ اس کو جو ہے قرآن کی نظر میں اسی چیز کو کہتے ہیں ایثار. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ ایثار کا خَصَاصَةٌ. جذبہ. چاہے تو یہ نہیں کہ صرف مالدار لوگ پکڑے زیادہ جائیں گے بنسبت فقراء, اگر حق نہیں ادا کریں گے تو. چلیے مولانا صاحب بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, کیونکہ کم وقت میں اگر عظیم ترین بات آپ تک پہنچتی ہے مولانا صاحب کے ذریعے, تو اس سے بڑی بات ہم لوگوں کے لیے کیا ہو سکتی ہے. مولانا صاحب آنے والے وقت میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کریں گے, اور ایسے ہی پیغام کی امید کرتے ہیں جس سے ہم سب کا عمل بہتر ہو انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین, جاتے جاتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اکثر ہم لوگ زندگی میں بڑے بڑے بہانے بناتے ہیں, بہانے بازی کرتے رہتے ہیں عام دنوں میں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی پاسبل ہو لوگوں کی مدد ہم لوگ کریں اپنی حیثیت کے حساب سے. آج یہ پروگرام میں ثابت ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. ہمیں دیجیے اجازت ہماری ٹیم کے ساتھ. بہت شکریہ.